بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آپ کو کل میں ایک خیراتی ادارے کے یتیم بچوں کے ساتھ تھا چند روز پہلے بھی، اور میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ رمضان میں میرا یہ دل کرتا ہے کہ آپ تک خیر کی خبر پہنچائیں. اور آج میری یہ خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا میں میرے بہت سے دوست جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جو خدمت خلق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کا یہ سیشن بڑا یادگار ہوگا. کیونکہ آج کینسر کا مرض گلی کوچوں میں ہر گھر میں اس طرح پھیل چکا ہے جس طرح کسی دور میں نزلہ زکام ہوتا تھا. لیکن دنیا بھر میں کبھی آپ علاج کے لیے لاہور جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد آتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کینسر کے بہت کم لوگ ہیں جو شفا یاب ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہے شکیل شاہ صاحب، یہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر نہیں ہے. انہوں نے MBBS کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن MBBS ایک علم ہے جو مریضوں کے علاج کے متعلق دریافت کیا گیا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہے شکیل شاہ صاحب کے اوپر کہ یہ دنیا میں بہت کم لوگوں پر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کسی چیز کو، خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو انسان خدا کو تلاش کر لیتا ہے، خدا کو پا لیتا ہے. تو اسی طرح شاہ صاحب نے یہ کینسر کا علاج کیسے دریافت کیا، کس طرح یہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو میرے وہ دوست جن کے کوئی رشتہ دار کینسر پیشنٹ ہیں، جن کے گلی محلے میں لوگ جو ہیں وہ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کے لیے آج کا پروگرام بہت مفید ہوگا. میں درخواست کروں گا شکیل شاہ صاحب سے کہ پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیں، اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ MBBS کیے بغیر آپ نے کینسر کا یہ علاج کس طرح دریافت کیا اور کس طرح لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. پہلے آپ اپنا تعارف کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک میں MBBS نہیں کیا، میں حکیم بھی نہیں تھا. ہمارے خاندان میں، بہن بھائیوں میں، دادا پردادا میں، نانے نانیوں میں کہیں کوئی حکمت سے وابستہ نہیں ہے. ہم زمیندار لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری کرتے تھے، اور اب زمینیں ختم ہو گئی تو ہم نوکریوں پہ آ گئے ہیں. لیکن میں کمپیوٹر سائنس فیلڈ کو میں نے چل رہا تھا. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں IT کا ایڈیشنل ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں اس وقت بھی، اور ساتھ عرصہ دراز سے وزٹنگ فیکلٹی میں پروفیسر کے طور پر پڑھاتا بھی رہا. اب میں نے وہ مریضوں کے لیے پڑھانا چھوڑ دیا. وہ ٹائم جو پڑھانے کو دیا کرتا تھا وہ میں نے مریضوں کو دینا شروع کر دیا. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ آپ نے یہ کینسر کے علاج دریافت کیسے کیا، اور آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ IT کے انجینئر تھے اور یہ کرتے کرتے آپ اس لائن میں آ گئے؟ جی، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اس رستے پہ اس کو چلاتا ہے، اس کے لیے وہ رستے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس کے لیے اللہ آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے. بری آزمائش مجھ پہ بھی آئی کہ میری اپنی بیوی کو بلڈ کینسر ہوا. وہ بلڈ کینسر AML4 سٹیج کا تھا. AML4. تو جب میں ہاسپٹل گیا، پنڈی اسلام آباد کے سارے اسپتالوں میں گیا، انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں جی یہ آخری سٹیج پہ ہے اور اتنی ویک ہو چکی ہے کہ یہ کیمو برداشت نہیں کر سکے گی. اگر کیمو لگائی تو یہ اسی دن مر جائے گی، اگر کیمو نہ لگائی تو یہ 10-12 دن جی لے گی. تو بہتر ہے کہ اس کو جینے دیں، اس کو خرچ بھی ہوگا اور وہ مر بھی جائے گی، فائدہ کیا ہوا. لیکن میں نے ان کے بہکاوے میں نہیں آیا، ان کے مایوس کرنے سے مایوس نہیں ہوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک بابا جی میرے پاس اللہ نے بھیج دیے. انہوں نے مجھے صرف یہ دھماسا بوٹی کا تعارف کروا دیا، اور دھماسا بوٹی کا تعارف کروانے کے بعد وہ چلے گئے. طریقہ بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا. دھماسا کا طریقہ میں نے اپنے کولیگ سے سیکھا کہ جن کو ان کے والد صاحب دھماسا بوٹی پہلے سے پلا رہے ہیں، تمام امراض سے ان کو جو ہے چھٹکارے کے لیے لوگ اس کو پیتے ہیں. لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کینسر کا بھی ایسا علاج ہے.
تو میں نے ان سے پوچھ کر اپنی بیوی کو یہ علاج شروع کروا دیا، دماسا بوٹی دھماسا بوٹی کا، پانی میں گھوٹا لگا لگا کے اس کو میں نے پانی پلانا شروع کیا، اور 10-12 دن میں جس کو مرنا تھا وہ 10-12 دن بعد اٹھ کے بیٹھ گئی، ماشاءاللہ، اور مہینہ گزرا تو چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی۔ تو اس وقت ہم جس ہاسپٹل میں تھے جہاں بلڈ لگ رہا تھا ہمیں، وہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے کہ جی اب یہ تو چلنا پھرنا شروع ہو گیا، اب اس کو ہم کیمو بھی لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی پھر لگا لیجیے کیمو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کر سکتی، پہلے بون میرو ٹیسٹ دوبارہ سے کریں کہ اب کینسر کی کون سی سٹیج ہے، کیونکہ سٹیج کے حساب سے کینسر کا پتہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیمو کتنے لگیں گے۔ تو اگلے ہی دن رزلٹ آیا بون میرو کا، تو لکھا تھا کہ کمپلیٹ ریمیشن ہے، کوئی کینسر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ دوستوں یہ تجربہ تو شاہ صاحب کے اپنے گھر کا تھا، ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے ان کو بچاتے بچاتے شاہ صاحب نے یہ طریقہ علاج دریافت کیا تھا۔ جی شاہ صاحب۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں جب یہ دھماسا کا کہیں بھی ذکر کرتا ہوں تو لوگ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، صرف دھماسا کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بلڈ کینسر ہے تو پھر دھماسا اکیلی کافی ہے، لیکن پرہیز کے ساتھ۔ اور جب بلڈ کینسر کی بجائے کوئی بھی ٹیومر کینسر ہے، ہڈی کا کینسر ہے، برین ٹیومر ہے، کہیں بھی ٹیومر ہے، بریسٹ کینسر ہے، پیٹ میں کینسر ہے، تو کسی بھی قسم کا ٹیومر کینسر جب ہو جائے تو پھر یہ اکیلی کافی نہیں ہے، پھر یہ صرف معاون ہے، مددگار ہے ریکوری میں، لیکن آپ کو ساتھ دیگر علاج بھی کرنے ہیں جو میں پھر بتایا کرتا ہوں۔ اس میں بہت ساری غذائیں ہیں، دوائیں بھی ہیں 2-3، تو غذائیں زیادہ ہیں۔ غذائیں اصل میں اصل علاج اس کا غذائیں ہیں، کہ جب تک ہم غلط غذائیں لیتے رہیں گے کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کینسر کا اصل علاج غذائیں ہیں، دنیا بھر کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کینسر کا علاج یا کیمو ہے، کیمو لگوائیں، یا ریڈیشن لگوائیں، یا جسم کا کوئی اعضاء کاٹ دیں، یہ اس کا علاج ہے، کوئی اور علاج نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ تجربہ کیسا جا رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غذا کے ذریعے بھی کینسر کا علاج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو بھی کینسر میں مبتلا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس میں سب سے بڑا عامل جو ہے وہ غذا ہے۔ بیکری کی چیزوں پہ عادی ہو جانا، کریانے کی چیزوں کا عادی ہو جانا، گوشت کا بہت زیادہ شوقین ہو جانا، بادی غذائیں چاول اور اس طرح کی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال بڑھا دینا، اور اسی طرح سے ٹینشن کے رہنے کی عادت بنا لینا کہ تھوڑی سی بات ہو گئی تو ٹینشن طاری ہوگی، ڈپریشن میں چلے گئے، تو ڈپریشن بھی بہت جلد کینسر میں لے جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم سورسز کو پہلے بند کرتے ہیں، کہاں سے کینسر آیا تھا، حملہ ہوا تھا، کہ ان غذاؤں سب کو، تیزابی غذاؤں کو بند کر دیں، بادی غذاؤں کو بند کر دیں، تمام تلی ہوئی غذاؤں کو بند کر دیں۔ کسی بھی اچھی غذا کو بھی آپ فرائی کر لیں گے، تل لیں گے تو وہ بھی خطرناک ہو جاتی ہے، وہ بھی ایسیڈک ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر گرم خشک ہو جاتی ہے، تو گرم خشک تاثیر سے ہی کینسر پھیلتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سب سے پہلے پرہیز پہ زور دیتا ہوں کہ بھائیو دوائی تو لینی ہے ہم نے چمچ بھر، غذا کھانی ہے پلیٹ بھر کے، تو وہ چمچ اس میں بیکار ہو جاتا ہے جب ہم غذا بد پرہیزی والی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے غذا اچھی کر لیں گے تو دوائی بڑا ہائی سپیڈ اثر کرے گی۔ اور جتنے بھی مریض میرے پاس آتے ہیں 99% وہ ہیں جن کا 15 سے 20 دن میں درد کینسر کے بھی رک جاتے ہیں، جو کسی پین کلر سے بھی نہیں رکتے۔ اچھا شاہ صاحب ایک بار تھوڑا سا قطع کلامی کروں گا کہ ایک پیشنٹ جب کیمو لگوا کے آتا ہے، کیمو لگوا کے آتا ہے، ریڈیشن لگوا کے آتا ہے، تو میری اپنی بیٹی کا ایشو ہے، تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اسے اب آپ یخنی بنائیں، اسے اب آپ مٹن دیں تاکہ اس کی جو ہے اسے کو بلڈ بھی لگا ہے، 1-2 بیگ لگا ہے، تو اب اس کی کمزوری ختم کرنے کے لیے آپ اسے طاقت والی چیزیں دیں، گوشت دیں، اس طرح کی چیزیں دیں، تو کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا زخم ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں؟ جی ہاں، جو بھی چیزیں اس وقت ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور مریض کے لواحقین بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب مریض کا آپریشن ہوا ہے یا کیمو لگ رہی ہے، اس کو ویکنس ہو رہی ہے، اس کو اب طاقت چاہیے۔ طاقت کیسے دینے کا تصور ہے ہمارے ہاں؟ گوشت سے، مٹن سے، چکن سے اور ان کی یخنی سے۔ جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی طاقت کے ماخذ ہیں۔ جب ہم ان چیزوں سے طاقت دیتے ہیں تو طاقت ضرور آتی ہے، لیکن کس کو آتی ہے؟ مرض کو طاقت آتی ہے، مریض کو بالکل بھی نہیں آتی۔
اچھا جو آپ کا جسم کینسر سے متاثر ہوا ہوتا ہے، جہاں کینسر ہوتا ہے، یہ جو آپ گوشت کھاتے ہیں، طاقت کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ اس زخم کو جا کے مزید طاقتور بناتا ہے؟ جی، جہاں کینسر سیل ایک بھی پڑا ہوگا وہ 7 دن تک کینسر سیل بڑھتے رہتے ہیں جب ایک بار یخنی کھلا دی یا گوشت کھلا دیا. اگر آپ نے روز کھلا رہے ہیں، کئی ٹائم کھلا رہے ہیں، تو وہ پھر پہلی سٹیج پر اس کو کیمو لگنی شروع ہوتی ہے، اور کیمو لگتے لگتے وہ چوتھی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اب بس گھر آ کے ٹریٹمنٹ کر لیں، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ تمام لوگوں کو تجربہ اس کا ہو رہا ہے. جب ایک دفعہ وہ کیمو سے، ریڈیشن سے جلا بھی دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اوکے رپورٹ بھی آ جائے، تو اس کے بعد جلد یا بدیر لازمی طور پر اس نے پہلے سے زیادہ ہائی سپیڈ میں واپس آنا ہے. اور یہ تمام مریض بھگت رہے ہوتے ہیں، اکثریت مریضوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ کسی کینسر اسپتال میں جاتے ہیں، آپ کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اب تو یہ چوتھی سٹیج پہ چلا گیا ہے، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ پہلی سٹیج والا آ جائے، دوسری والا، تیسری والا، چوتھی والا، آپ کس کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ کس پیشنٹ کو، یا آپ بھی اسی طرح جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کا کیونکہ سٹیج زیادہ ہو گیا ہے، میں اب آپ کو میڈیسن نہیں دے سکتا؟ اتفاق ایسا ہے کہ میرے پاس اکثریت لوگ تب ہی آتے ہیں مریض لے کر جب ان کو ڈاکٹر لوگ نکال دیتے ہیں کہ اب اس پہ کوئی کیمو اثر نہیں کر رہی اور یہ پورے جسم میں پھیل گیا ہے اور اب بس گھر آ کے خدمت کر لیں. اکثر لوگ تب میرے پاس لے کے آتے ہیں. لیکن میں جب ان کو پرہیز پہ لگاتا ہوں، دواؤں کا بتاتا ہوں، غذاؤں کا بتاتا ہوں، تو میرا علاج کا طریقہ کار ایسا ہے جس میں سٹیج کوئی میں نے نہیں رکھی، چاہے پہلی سٹیج ہو چاہے آخری سٹیج ہو، سب کے لیے طریقہ کار میرا ایک ہی ہے کہ بس ان پٹ ٹھیک کر دیں، آؤٹ پٹ خود ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ میں کمپیوٹر کا بندہ ہوں، تو کمپیوٹر میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ بڑی اہم بات ہے. اسپیلنگ نام کے غلط لکھ دیا آپ نے تو آگے غلط ہی پرنٹ ہوں گے پرنٹر پر بھی. تو یہی ہمارا انسان بھی ایک کمپیوٹر ہے. آپ اس کی ان پٹ ٹھیک کر دیں گے غذا، تو آؤٹ پٹ خود بخود صحت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی. تو میں سب کو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ان پٹ کا خیال کریں تو کبھی مریض ہی نہ ہوں گے. اگر ہو گئے مریض تو پھر ان پٹ پہ ضرور غور کریں کہ کیوں میں مریض ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ روٹین کا وہی ناشتہ کرتا ہوں، کوئی خاص میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. پتہ چلتا ہے وہ روٹین ہی تو غلط ہے جس کی وجہ سے مریض ہوئے ہیں. روٹین بدل لیجیے. روٹین میں جو ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے جو ایسیڈک فوڈ ہیں، تو وہی روٹین ان کو کینسر میں اور ہیپاٹائٹس میں، اور ہیپاٹائٹس میں اتنی دیر ایکٹیو نہیں ہو سکتا جب تک آپ باڈی کو ایسیڈک نہ کر لیں، جب تک جگر میں انتہائی ہیٹ نہ پہنچائیں، تلی ہوئی غذائیں نہ کھانا شروع کر دیں. انتہائی ایسیڈک لیول ہائی کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس بھی بڑا کام کرتی ہیں، تو ان سے بھی احتیاط کیجیے. اچھا شاہ صاحب، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو آج دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ سننا بھی چاہ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کینسر سے بچنا کیسے چاہیے؟ ایک بندہ جس کو کینسر ہو گیا آج کل، کیونکہ یہ ایک وبائی مرض کی طرح پھیل رہا ہے، ایک گلی میں جائیں بہت سے پیشنٹ نکل آتے ہیں، فیملی میں نکل آتے ہیں، تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کن چیزوں کو بندہ خیال رکھے، کن چیزوں کا تو کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اصل میں اس کی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. مرض کے علاج کرنا بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مریض ہونے سے بچائیں. آج جو لوگ صحت مند ہیں اور ایک مریض کو لیے پھر رہے ہیں، کل ان کی بھی باری آنی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی روٹین پہ چل رہے ہیں جس روٹین پہ چل کے وہ ایک مریض جو ہے وہ مریض بنا ہے. تو ہمیں ہمیشہ بیلنس رکھنا ہے، غذا میں بیلنس رکھنا ہے، اور تلی ہوئی غذائیں، تیزابی غذائیں، بادی غذائیں، ان کو منیمم کرنا ہے. منیمم کریں گے تو وہ برداشت باڈی کر لیتی ہے. جب وہی اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے غلط غذائیں، تب وہ بیماری سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو صحت مند لوگ ہیں، ہمیں بھی بیمار ہونے سے بچنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ گھر کی روٹین کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا دفعہ دن میں تیزابی غذائیں کھاتے ہیں، کتنی دفعہ بادی غذائیں کھاتے ہیں، کتنی دفعہ ہم نارمل لائف والی جو ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ٹھنڈی تاثیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فریج سے نکال کے ٹھنڈا پانی پی لیں، یہ ٹھنڈی تاثیر نہیں ہے. برف ڈال لیں کہ بھائی ٹھنڈی ہے، ہاں، برف ڈالنے سے کوئی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ الٹا اور نقصان دہ ہوتی ہے. کسی کو بھی کورونا نہیں ہوگا اگر وہ ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ہوا چھوڑ دے.
اور تلی ہوئی غذائیں چھوڑ دے، اس کو کبھی کچھ نہیں کہے گا کرونا۔ لگنا کرونا سب کو ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، جتنا مرضی دور رہ لے۔ ہر نوٹ پہ کرونا لگا ہوا ہے، کیسے بچے گا؟ وہ گن گن کر جیب میں رکھ لیتے ہیں ہم، تو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو ہاتھ نہ ملانا اچھا ہے تاکہ کم سے کم چانس ہو جائے، لیکن ساتھ ہی نوٹ ہم گن رہے ہیں تو لگے گا تو ضرور ہمیں چاہیے کہ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمام کولڈ ڈرنکس کو بیلنس کریں کہ وہ روٹین میں نہ شامل کریں، وہ امیونٹی ڈاؤن کرتی ہیں۔ تمام بیکری آئٹم تال کے بنائی جاتی ہیں، بریڈ سے لے کر بسکٹ کیک پیس تک ساری چیزیں وہ ہماری امیونٹی ڈاؤن کرتی ہیں۔ پیزے ہم کھا رہے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی امیونٹی ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو ہمیں ریڈی میڈ جوسز بھی نہیں لینے، وہ بھی امیونٹی ڈاؤن کرتے ہیں، وہ بھی کیمیکل ہیں۔ فریش جوسز لینے ہیں۔ یہ تو ہے عام۔ اب ایک پیشنٹ ہے پہلے سٹیج کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ اس کو کیا اپنے کرنا چاہیے؟ کیمو اس کو لگ رہی ہے لیکن اثر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کیمو بھی اثر نہیں کرتی، ریڈیشن بھی اثر نہیں کرتی، وہ مایوس بیٹھا ہے، وہ کیا کرے کہ اس کی زندگی کی رونق جو ہے وہ اس کو واپس آ جائے؟ ہاں، جو ہمارے مریض بہن اور بھائی کیمو جن پر اثر نہیں کر رہی ہوتی، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں اس پر کوئی کیمو اثر نہیں کر رہی تو اس پہ گھر آ کے خدمت کر لیں، تو مایوس نہ ہوں۔ کیمو اثر ان پر نہیں کرتی جو ساتھ ساتھ طاقت کے لیے گوشت، یخنیاں اور بیکری کی چیزیں اور یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوں گے، ان پہ کیمو کوئی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ کیمو جلاتی ہے جتنا، اتنا ہی وہ جو ہم غلط غذا دے رہے ہیں اس کو، اس سے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اثر نہیں ہوتا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیمو اثر نہیں کر رہی، اور بھائی کیمو بھی اثر کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی جلا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کیمو کا نقصان صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ آج اس نے جلا تو دیا ہے، اور اگر مریض کو آگاہی نہیں ہے تو وہ جاتے ہی طاقت کے لیے پھر کوئی طاقت والی چیزیں کھائے گا، گوشت کھائے گا، خوب کڑھائیاں کھائے گا، یخنی پیے گا، اور ہائی سپیڈ وہ، کیونکہ کیمو نے بھی ایسیڈک کیا، یہ اب غذائیں بھی ایسیڈک ہی کریں گی، اور طاقت والی غذائیں سمجھ کر جن کو کھا رہے ہیں وہ ہمیں طاقت نہیں دیں گی، ہمارے مرض کو طاقت دیں گی، اس سے پھر کیمو بھی بے اثر ہوگی، اور ہربل ادویات جو میں بتاتا ہوں وہ بھی بے اثر ہو جائیں گے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ہے غذا، کیا آپ کے علاج کا کوئی روحانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، روحانیت کے ساتھ اس کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ دروازے بند رہتے ہیں ہربل کے بھی، ہر طرح کے علاج کے، جب تک ہم اسپرچول سائڈ کو نہیں دیکھتے۔ تو اسی وجہ سے میں ہر مریض کو سورہ رحمان دن میں 3 بار سننے کا کہتا ہوں، کچھ ورد بتاتا ہوں، سورہ مریم کا پانی ہر دم پینے کو کہتا ہوں، دم کر کے پینے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر دم پڑھنے کو کہتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہر دم پکارنے کو کہتا ہوں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے شفا نازل ہونی ہوتی ہے، پھر یہی دوائیں، یہی غذائیں آٹومیٹکلی اثر کرنا شروع کر دیں گی، اور جب ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو مریض وہ دوائیں کھانے کو تیار ہی نہیں ہوگا جو جن میں شفا ہوگی، اس کی بجائے وہ ان کی طرف توجہ کرے گا جن سے اس نے مریض نے مزید مریض ہونا ہے، مزید مرض نے بڑھ جانا ہے، ان کی طرف توجہ دے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے بس گوشت لا کے دو، یخنی پلاؤ، میں نے یہ کڑوی دھماسا بوٹی نہیں پینی، میں نے یہ دیسی والی علاج نہیں کرنا، اس کا دل ہی نہیں مانے گا جب تک ہم اسپرچول پہ توجہ نہیں دیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کو دیکھا، اور ان کے کمپیوٹر پہ آپ کو امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے جو خود ڈاکٹر ہیں وہ ان سے علاج کروا رہے ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں ملاحظہ کی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اسی طرح اسی حجرے میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کر دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیرات بانٹ رہے ہیں، ان کا کوئی شفا خانہ نہیں ہے، کوئی ان کا ہسپتال نہیں ہے، یہ ایک حجرے میں بیٹھے ہیں اور اس کرائے کے گھر میں رہ کر خدمت خلق کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب، اگر دنیا بھر میں جو لوگ یہ دیکھیں گے، اب آپ کا کوئی ہسپتال ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے، اب جو لوگ مریض ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں گے۔ میں اپنا مثال دیتا ہوں کہ میرے بہت سے دوستوں کو پتا ہے کہ میری اپنی بیٹی آج کل کینسر پیشنٹ ہے، اور میں اس کے لیے کافی دوستوں سے دعا کا کہہ چکا ہوں۔ میں نے 3 مہینے سے شاہ صاحب کا سن رکھا تھا
اور آج 3 مہینے کے بعد ناصر میر صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے شاہ صاحب سے ٹائم لیا اور اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں آج ان سے مل سکا. یہ میں اپنا بتا رہا ہوں. تو وہ لوگ جو بیچارے کراچی میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہیں، ان کا چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، وہ اس موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ جی ہاں، یہ بہت اہم موضوع آپ نے اب چھیڑا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علاج موجود ہے، علاج کرنے والا موجود ہے، لیکن کیسے ہو؟ یہ ایک انار 100 بیمار، ہم نے پہلے سنا تھا محاورہ بچپن میں، اب ایک انار لاکھوں بیمار کا مسئلہ آن پہنچا ہے. تو میں چونکہ پارٹ ٹائم میں یہ کام کر سکتا ہوں، سارا دن تو میں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے آئی ٹی کی اسلامک یونیورسٹی میں، تو جب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے باقی شام کا، اسی تھوڑے سے ٹائم میں نے ہزاروں مریضوں کے ڈیلی واٹس ایپ پہ جواب دینے کی میری ذمہ داری ہے. یہ واٹس ایپ کس نمبر پہ آپ کا چلتا ہے وہ ذرا بتا دیں. میرا واٹس ایپ جو اس وقت چل رہا ہے، جو پہلے زونگ والا نمبر پہ چل رہا تھا، وہ واٹس ایپ والوں نے بند کر دیا، میں نے نہیں بند کیا. انہوں نے سمجھا کہ وائرل اٹیک ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی لاکھوں مریضوں نے واٹس ایپ میسج، وائس کالیں شروع کر دی. وہ اتنے زیادہ اس پہ رش ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ وائرل اٹیک ہے، انہوں نے میرا نمبر بلیک لسٹ کر دیا. تو پھر میں نے اپنے والد نمبر پر بنایا ہے. میرا والد کا نمبر ہے 0321 اگر لکھا ہوا ہے تو 5199 887 0321 5199 5199 887. جن لوگوں کو آواز آ رہی ہے انہوں نے تو نوٹ کر لیا ہے. یہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. شاہ صاحب کا نمبر واٹس ایپ دکھائیے گا. نظر نہیں آئے گا. نہیں یہ اتنا باریک ہے، یہ نظر ہوگا آئے گا. تو آپ سب لوگ جو نمبر ہم نے بولا ہے اس کو ایک دفعہ پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں شاہ صاحب. ہاں جی، 0321 5199 887. یہ میرا نمبر ہے. یہ واٹس ایپ پر بھی ہے، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. اس میں بھی مسئلہ اب یہ ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں اور لاکھوں مریض بن چکے ہیں پوری دنیا میں. تو میرے پاس لاکھوں کالیں بھی نہیں سن سکتا، لاکھوں کے میسج جواب بھی نہیں دے سکتا. تو اس میں میری پھر ویب سائٹ ہے ایک، میری ویب سائٹ ہے healthymanners.com. ہیلتھ سے ہیلدی، اسپیلنگ ذرا بول دیں. HEALTHY ہیلدی، ساتھ جوڑ کے لکھیں گے مینرز، اسپیس نہیں دینی، اسپیس نہیں دینی، جوڑ کے لکھنا ہے MANNERS مینرز. اس کا اردو ترجمہ ہے صحت مند طرز زندگی. تو healthymanners.com میری ویب سائٹ ہے، یہی میرا یوٹیوب چینل ہے، یہی اسی نام کا ہی میرا فیس بک پیج ہے. تو میرا جو ہے ویب سائٹ ہے اس پر بھی، میرے فیس بک پیج پر بھی میں نے وہ سارے علاج لکھ کے رکھ دیے ہیں. تو اس میں صرف آپ خود لوگوں نے سوچنا یہ ہے کہ پرہیز سب کے لیے وہی ہے، چاہے کوئی بھی مرض ہو. کینسر کسی بھی سٹیج پہ ہو، ہیپاٹائٹس کسی بھی سٹیج پہ ہو، تو سب کے لیے مین وہی ہے جو پرہیز ہے. لیکن جو علاج ہے آگے میں نے اس کو بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے. میں نے اس کے سیکشن بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہر مرض کا مریض یہ پہلا حصہ کرے گا، دوسرا حصہ ہے وہ معدے کے امراض کو کور کرے گا. اور یاد رکھیے گا ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا بھی، کینسر کے تمام مریضوں کا بھی معدہ پہلے تباہ ہوا ہوتا ہے، تب کینسر ہوتا ہے، تب ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جتنے بھی معدے کے نسخے لکھے وہ سب نے کرنے ہیں. شاہ صاحب اگر کوئی پیشنٹ سمجھتا ہے کہ اس سے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس کے لیے بتا دیں. تو سب لوگ وہاں سے دے کر اپنا علاج شروع کیجئے، وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد خشکی ہوتی ہے ان تمام لوگوں کو، کیونکہ ساری تلی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں. یہ دوائیاں دھماسا بھی خشک ہے، جو کندن سفوف وغیرہ بتا رہا ہوں میں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی خشکی پیدا کرتے ہیں. تو خشکی کا بھی علاج وہاں پہ میں نے آئلز کی شکل میں رکھا ہوا ہے. اسی طرح وہاں پہ ایک چھکا اسبگول اور ہلدی کو ملا کر استعمال کرنے کا طریقہ ہے. وہ تمام مریضوں کے لیے ہے اور وہ تمام تندرستوں کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ تندرست رہیں، ان کا کبھی معدہ خراب نہ ہو، کبھی آنتوں میں خرابی نہ آئے، کبھی ان کو فلو نہ ہو، کبھی ان کو کورونا بھی نہ ہو. وہ منہ میں رکھ کے سوئیں گے روز تو کبھی کورونا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد وہاں پہ میں نے طاقت کی چیزیں لکھی ہیں. اس میں ہاضم قہوہ بھی ہے، اس میں سوہانجنا سوف ملایا ہوا ہے جو طاقت دے گا.
تو قبض کے مریضوں کے لیے یہ ہے کہ اسی ہاضم قہوہ میں وہ سناب مکی کی مقدار بڑھا دیں گے، آٹومیٹیکلی وہ ان کی قبض کشائی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہاں فریش فروٹ جوسز لکھے ہوئے ہیں، وہ طاقت دیں گے۔ وہاں پہ اپنا چھلکا اسبگول والا نسخہ تو سب کے لیے ہی ہے۔ اس طرح ہی وہاں پر جو ہے یہ بادام والا نسخہ ہے، 7 بادام کھجوریں بھگو کے رکھنے والا، وہ بھی سارے تندرست لوگ بھی کر سکتے ہیں، طاقت کے لیے ہے۔ اسی طرح طاقت کے لیے وہاں مقوی معجون لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہر مریض کی ضرورت ہے اور ہر تندرست کو بھی استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے طاقت والی چیزیں لکھی ہیں، معدے والی لکھی ہیں، وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں اور وہ ہیں تمام لوگوں کے لیے، لیکن وہ مریض بھی وہ نہیں کر رہے ہوتے اور پھر مجھے شکایت لگا رہے ہوتے فون کر کے کہ جی ہمارا وہ معدہ نہیں ٹھیک ہو رہا، ہماری قبض نہیں ٹھیک ہو رہی، اور جو نسخے میں نے بھیجے ہوتے ہیں اس میں وہ صرف دھماسا کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، باقی سب چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دھماسا ایک نئی چیز آئی ہے نا ان کے لیے، اور دھماسا اکیلا کافی نہیں ہے جب تک وہ باقی سارا نہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہی وہ دھماسا بوٹی ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہاں اس کے بارے میں خاص طور پر یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ آپ عام پنساری سے لیں گے تو وہ پیلے رنگ کے کانٹے اور شاخیں دیں گے، اس میں فائدہ نہ ہوگا۔ آپ بازار سے خریدیں گے، آن لائن پرچیز کریں گے تو وہ بھی آپ کو پیلے رنگ کا پاؤڈر دیں گے، اس میں بھی وہ فائدہ نہ ملے گا۔ یہ سبز رنگ کا پھولوں پتوں سمیت ملے کہیں سے بھی، چاہے تازہ ہو تو ہائی سپیڈ ریکوری ہوتی ہے۔ اگر وہ خشک ملے گا تو پھر بھی پھولوں پتوں سمیت سبز رنگ میں ہوگا، تب فائدہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کو خالی کانٹے مل رہے ہیں ان کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا، ان کو سالوں لگ جائیں گے تب جا کے اتنا فائدہ ملے گا۔ یہ دھماسا بوٹی جو ہے یہ پاکستان کے کس شہر میں عمومی طور پر پائی جاتی ہے؟ ہاں دھماسا بوٹی جو ہے یہ پاکستان کے تمام صوبوں میں پائی جاتی ہے، انڈیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے، پورے دنیا میں پائی جاتی ہے۔ صرف جہاں پر برف باری ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی، صحراؤں میں بھی ہوتی ہے، میدانوں میں بھی ہوتی ہے، پہاڑوں میں بھی ہوتی ہے اور تمام ویرانوں میں بھی ہوتی ہے، شہروں میں بھی ہوتی ہے جہاں پہ خالی جگہ پڑی ہو۔ کراچی شہر میں بھی ہے، اسلام آباد شہر میں بھی ملتی ہے، ہر خالی جگہ سڑکوں پر بھی لگی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اس کو کاٹنے جاتے ہیں وہ اس کی جڑیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور اسلام آباد آدھے سے زیادہ خالی کر دیا لوگوں نے جڑوں سے نکال کے۔ لوگ سمجھتے ہیں خود رو بوٹی ہے پھر اگائے گی، جب آپ نے جڑ نکال دی ہے تو خود رو بھی پھر نہیں اگتی، اور پورا اسلام آباد اب ایک سائڈ خالی ہوگی، صرف پہاڑوں کی طرف بچی ہے اور وہاں بھی لوگ تیزی سے اس کو نکال رہے ہیں جڑوں سے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی یہ ظلم نہ کریں، آنے والی نسلوں کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو خالی جڑوں سے نکالتے رہیں گے، بہت پودے کھڑے ہیں یہ دیکھ کر، تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس کو بڑی کینچی ساتھ لے کر دیں، شاپر لے کر دیں، اور جتنا اوپر سبز شاخیں ہیں وہ صرف وہ کاٹیں اور ایک سبز شاخ چھوڑ دیں، تاکہ اس ایک سبز شاخ کے ذریعے پودا زندہ رہے اور اگلے سیزن میں پھر ہمیں اسی سے مل جائے گی۔ اچھا شاہ صاحب، جو دوست آپ سے ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہیں، میں نے پہلے گزارش کی تھی، وہ ان کو طریقہ کار بتا دیں، کوئی ٹائمنگ بتا دیں، یا ایسا ہی کوئی دوست جو جس طرح ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں وہ بڑا مجبور ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہے، تو یہ آخری میری ریکویسٹ ہوگی، یہ دونوں چیزیں بتا دیں۔ ہاں اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کیونکہ میں اکیلا ہوں اور ذمہ داریاں میری یونیورسٹی میں بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی ہیں، ایک خاص حد تک تو یہ ذمہ داری میں اٹھانے کے قابل تھا اور پچھلے 14 سال سے میں یہ کر رہا تھا، لیکن اب وہ اتنا بڑھ گیا ہے مریضوں کا رش کہ اب میرے بس میں نہیں رہا کہ واٹس ایپ میسج پہلے میں ڈیلی روز سارے کے سارے رپلائی کر لیتا تھا، ای میل پہ جتنے میسج آتے تھے وہ بھی رپلائی کر لیتا تھا۔ اب ہزاروں میسج آئے ہوئے ہیں جن کو میں رپلائی نہیں کر سکا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، جبکہ تمام مریض ریئلی نیڈی ہیں، وہ ان کو ضرورت ہے، وہ مشکل میں ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ جلد از جلد جواب دیں، لیکن اس میں خود بے بس ہو گیا ہوں۔ اس لیے وہ مریض جو مجھے بار بار فون کر کے جو میں نے لکھ کے بھیجا ہے اس کو دوبارہ پڑھیں گے نہیں کہ مجھے دوبارہ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، وہ دوبارہ اس کو نہیں پڑھتے، وہ دوبارہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں خود ہمیں یہ پڑھ کے سنائیں بھی آپ ہی، تو اس میں وہ پھر آدھا گھنٹہ ایک مریض لے لیتا ہے سمجھنے میں ہی، اس کو پڑھ کر سنانے میں ہی، اور جب وہ مریض آدھا گھنٹہ لے رہا ہوتا ہے اس دوران میں 100 مریضوں کو وہ نو رپلائی مل رہا ہوتا ہے، نمبر بزی ملے گا یا ایک کو بزی ملے گا باقیوں کو بند ملے گا۔ کس ٹائم پہ پہنچتے آپ؟ میرا ٹائم جو ہے وہ پہلے تو تھا شام 5 سے 9 کے درمیان ٹیلی فون کے اوپر، ہاں ٹیلی فون پر، اور واٹس ایپ پر تو آپ جب چاہیں بھیج سکتے ہیں ڈیٹا اپنا، اس پہ کوئی قدغن نہیں تھی، لیکن میرے پاس مریضوں کے لیے ٹائم یہی تھا آفس ٹائم کے بعد۔
تو اب میں نے جب وہ مریضوں کا رش زیادہ ہوا ہے تو اب میں اس کو دن 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک رمضان میں دیکھ رہا ہوں، اور رمضان میں صرف واٹس ایپ دیکھتا ہوں یا کال سنتا ہوں۔ مریضوں کو دیکھنے کا ٹائم میرا رمضان میں ہے صرف 2:30 بجے سے 5 بجے کے درمیان، اور کالے میں سنتا رہتا ہوں شام اپنا صبح 11 بجے سے لے کر شام 5-6 بجے کے درمیان کالے میں سنتا رہتا ہوں۔ بہت شکریہ عزیز دوستو، آج کی شاہ صاحب کے ساتھ نشست جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے جو عزیز، جو رشتہ دار اس کرب سے گزر رہے ہیں، جو اس کینسر جیسے مرض کا شکار ہے، جن کو کسی مسیحا کی تلاش تھی، اللہ تعالیٰ نے شاید آج ہمارے ذریعے آپ کو شکیل شاہ صاحب تک پہنچا دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بھی، میں بھی اپنی بیٹی کے لیے ان سے میڈیسن تو نہیں دیتے، انہوں نے پورا نسخہ میں بھی دے دیا جو آپ کو دیا ہوا ہے، اور آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہیں کو شفا ملی ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو شفا میری گزارش ایک اور ہے سر، ایک اور گزارش ہے میری کہ جب سارے ہی لوگ کالیں کریں گے تو پھر وہ آدھا گھنٹہ ایک پہ لگتا ہے، تو صرف 4-5 کو ہی میں روز سن سکوں گا، اس لیے کالیں کوشش کریں نہ کریں، میسج کریں، واٹس ایپ کریں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ شاہ صاحب کی اس عطا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیز دوستو، اللہ کرے آج کی ہماری نشست انسانی خدمت کا ذریعہ بنے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ